الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے. ترتیبی نزولی کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے. سورۃ المدثر کے بعد نازل ہوئی ہے اور قرآن کی جو مصحفی ترتیب ہے، جو قرآن مقدس کی اصل ترتیب ہے، اس لحاظ سے سورۃ الفاتحہ فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی قرآن مقدس کی افتتاحی صورت ہے. وجہ تقدیم یہ ہے کہ چونکہ یہ صورت قرآن مقدس کا خلاصہ ہے اور الف لام میم سے والناس تک اسی صورت کی تفصیل ہے، قاعدہ یہ ہے کہ پہلے خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد تفصیل ہوتی ہے. اس بنا پر سورۃ الفاتحہ مقدم ہے قرآن مقدس کی دیگر صورتوں سے. قرآن مقدس کی ہر صورت کے چند امتیازات ہوتے ہیں. اس صورت کی امتیازات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ نماز والی صورت ہے، جو نماز کی ہر رکعت میں اس کی قراءت کی جانی ہے. اسی طرح یہ صورت قرآن مقدس کی افتتاحی صورت ہے. اسی طرح یہ صورت قرآن مقدس کی مختصر اور جامع صورت ہے. اور بھی مزید کئی پہلو ہے جس پر آپ کے سامنے تفصیل کی جا چکی ہے صورت کے امتیازات کے حوالے سے. صورت کا مقصد اور بنیادی مضمون وہ ہے العبادت للہ وحدہ، کہ عبادت اللہ ہی کی جائے گی. عبادت کے جتنے اقسام ہیں، جتنے اجزاء ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے کی جائے گی. خواہ وہ لسانی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، قلبی عبادت ہو، العبادت للہ وحدہ. سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 3 تک 3 آیات پر مشتمل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اسماء کا بیان تھا. 5 نام تھے: اللہ، رب، الرحمن، الرحیم اور مالک. یہ اللہ تعالیٰ کے حق کا حق ہے کہ ان 5 اسماء سے متصف، ان 5 صفات سے متصف اللہ ہی کو مانا جائے گا. دوسرا حصہ آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ تعالیٰ کا حق اور بندے کا حق. اللہ کا حق ایاک نعبد اور بندے کا حق ایاک نستعین. اللہ کا حق کی عبادت اللہ ہی کی جائے گی، اور بندے کا حق کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ حق دیا ہے کہ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کر اپنی دعا پیش کرنا چاہتا ہے تو پیش کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں. اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک یہ سورت کا تیسرا حصہ ہے، اور اس تیسرے حصے میں بندے کی دعا اور ساتھ ساتھ 3 فرقوں کا اجمالی طور پر تذکرہ ہے. چونکہ قرآن مقدس کی آداب میں سے یہ ہے کہ تعوذ اور تسمیہ کے بعد قرآن کی قراءت شروع کی جائے، اس وجہ سے ہم سورۃ الفاتحہ کی قراءت سے پہلے بھی تعوذ اور تسمیہ کہتے ہیں. تعوذ ایک طرف تو شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ ہمیں قرآن مقدس سے دور کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے. اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نیز ہماری زبان مختلف قسم کی فضولیات سے اور فحش گوئی سے
اور ان باتوں سے آلودہ ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہوتے ہیں، اور قرآن مقدس پاک کلام ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنی زبان سے گناہ کی آلودگی کو دور کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس چونکہ بہت ہی عظیم الشان کام ہے، قرآن کی قراءت، قرآن کو سیکھنا سکھانا، یہ نہایت ہی باعظمت کام ہے، رفعت شان والا کام ہے، تو اس وجہ سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ سے امداد مانگتے ہیں۔ بسم اللہ، خاص اللہ کے نام سے، اللہ ہی کے امداد سے جو الرحمن اور الرحیم ہے، میں شروع کرتا ہوں۔ اسم آیا ہے بسم اللہ، اسم نام کو بھی کہتے ہیں، اور کبھی کبھی اسم سے مراد مسمى ہوتا ہے، ویسے اسم سے مراد مسمى ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اسم کا ذکر ہوتا ہے لیکن مراد وہی ہوتا ہے جس کا نام لیا جاتا ہے۔ تو بسم اللہ، اللہ ہی کے امداد سے، اللہ ہی کے نام سے جو الرحمن اور الرحیم ہے، میں شروع کرتا ہوں کہ اے اللہ، اگر تیری مدد شامل حال نہ ہو تو میں قرآن مقدس کو پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورۃ الفاتحہ کی قراءت شروع ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اللہ کا شکر ہے جو رب العالمین ہے، تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ حمد شکر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ الحمدللہ، الوہیت کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا۔ الرحمن الرحیم، عام مہربان ہے جس کی رحمت عام ہے۔ الرحیم، خاص مہربان ہے جس کی بعض رحمت خاص ہے۔ مالک یوم الدین، پالنے والا، مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، انصاف کے دن کا۔ اور الرحمن اور الرحیم میں نے ایک دوسرا فرق بھی آپ کو یہ بتایا تھا، ایک تو یہ کہ رحمان میں عمومیت اور رحیم میں خصوصیت ہے، دوسرا فرق یہ کہ رحمان میں رحمت کے جو ہیجان ہے رحمت کا، اور رحمت کی جو اتاہ گہرائیاں ہے، اس کی جانب اشارہ ہے۔ الرحمن جو کہ نہایت 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 ہی رحم والا ہے، اور الرحیم میں رحمت کے دوام اور استمرار کی جانب اشارہ ہے۔ تو الرحمن جو نہایت ہی مہربان ہے، الرحیم جس کی رحمت ہمیشہ ہے، جس کی رحمت ہمیشہ ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، الرحیم۔ مالک یوم الدین جو مالک ہے، واقدار ہے بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وإیاک نستعین، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا ہم کو سیدھی راہ پر۔ یہ جو سیدھی راہ بیان ہو رہی ہے، اے اللہ ہمیں اس راہ پر استقامت نصیب فرما، اس راہ پر ہمیں دوام بخش، اس راہ پر ہمیں استمرار بخش، اس راہ پر ہمیں، اس راہ کی ہمیں توفیق عطا فرما ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی طرح صراط مستقیم قرآن ہے، اے اللہ ہمیں قرآن مقدس پر استقامت نصیب فرما۔ صراط مستقیم سنت ہے، اے اللہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت نصیب فرما۔ صراط مستقیم اللہ ہی کی عبادت ہے، تو اے اللہ ہمیں اپنی عبادت اور طاعت پر استقامت نصیب فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمارے رول ماڈلز کا بیان ہے۔ صراط الذین، ان لوگوں کی راہ پر ہمیں چلا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم جن پر غضب نہیں ہوا، جو مغضوب نہیں ہوئے، ولا الضالین اور نہ گمراہ ہوئے۔
اسی طرح غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کی راہ پر نہیں، ہمیں چلاؤ ان لوگوں کی راہ پر جن پر تیرا احسان ہے، ان لوگوں کی راہ پر نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، جن پر غصہ کیا گیا ہے، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کی راہ پر، انعمت علیہم، منعم علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین ہے۔ اور مغضوب اور ضالین، اس میں میں نے آپ کو دو تفاصیل بتائے تھے۔ ایک تو یہ مغضوب سے مراد وہ جو باوجود علم رکھنے کے گمراہ ہے، جو باوجود علم کے غلط روش پر چل رہے ہیں، جانتے بوجھتے، اور اس کی مثال یہود ہے۔ ضالین وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں اور لا علمی کے بنا پر وہ گمراہی میں مبتلا ہے، مختلف قسم کے شکوک اور شبہات کے بنا پر وہ گمراہی میں مبتلا ہے اور اس ضد پر آئے ہیں۔ تو اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ سے بھی بچائے رکھ۔ دوسری تفسیر کے مطابق مغضوب علیہم سے مراد وہ جو کھلم کھلا انکار کرتے ہیں، جو کافر ہے، ہم نہیں مانتے، اور ضالین سے مراد منافق، جو زبان سے اقرار تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ منافقت بھی کرتے ہیں۔ پھر منافقت کی دو اقسام ہے، ایک ہے اعتقادی نفاق اور ایک ہے عملی نفاق۔ انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی دوسری رکوع اسی پر ہے، نفاق کے بیان پر۔ تو کبھی کبھی تو وہ کلم کلا وہ منافق ہوتا ہے، یعنی دل میں کافر، زبان سے مسلمان ہوتا ہے، تو دنیا میں تو اس پر اسلام کے احکامات لاگو ہوں گے، اسے مسلمانوں کی ہی کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اس کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا، کیونکہ اس کے بارے میں ہمارے پاس تو وحی نہیں آتی، ہمارے پاس تو علم غیب بھی نہیں کہ ہم اس کے دل کی حالت کو جان لیں جی، لیکن اللہ کے دربار میں اس کا مواخذہ ہوگا، اور اس کی جو حیثیت ہے اللہ کے دربار میں وہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن مقدس میں ارشاد ہے سورۃ النساء کہ بے شک منافقین، 5ویں پارے کی آخری آیت کریمہ ہے، 5ویں پارے کی ہے، چوتھی کی، 5ویں کی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جی پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت 145 بے شک منافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نچلے مقام اور گاٹھی میں ہوں گے۔ اور ایک ہوتے عملی منافق، یعنی وہ حقیقت میں تو وہ مومن ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن ان میں منافقین کے صفات موجود ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن مقدس میں ہمیں جا بجا منافقین کے صفات کا تذکرہ ملتا ہے۔ صرف سورۃ التوبہ میں دیکھا جائے تو 60 سے زیادہ صفات وہ منافقین کے بیان ہوتے ہیں، اس لیے تاکہ جو ایمان والے ہیں، جو اسلام لیوا ہے، تو وہ لوگ ان صفات سے اجتناب کریں۔ لیکن جو بنیادی علامات ہیں وہ 3-4 ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی، آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ 3 بنیادی علامات ہیں۔ امانت سے مراد ذمہ داریاں بھی ہے، جب اس کو کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، وہ صحیح طریقے سے اسے ادا نہیں کرتا۔ تو یہ 3 بنیادی، اور صحیح مسلم کی روایت میں تو یہ اضافہ بھی ہے، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ یہ نمازیں ادا کرتا رہتا ہے، اگرچہ یہ روزے رکھتا ہے، اور اگرچہ اس کا ایک گمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن جب اس میں یہ 3 علامتیں ہوتی ہیں تو وہ منافق ہے، عملی منافق۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں تو اتنا اضافہ ہے کہ 4 صفات ہے
جو اگر کسی میں جمع ہو جائے تو وہ مکمل منافق ہے، اور اگر اس میں ان صفات میں سے کوئی ایک صفت ہوتی ہے تو اس میں منافقت کی علامت موجود ہے، یعنی 4 علامات ہیں۔ اگر 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 علامات ہیں، اگر وہ کسی میں موجود ہو تو وہ خالص منافق ہے، اور اگر اس میں سے اگر کوئی ایک موجود ہے یا 2 ہے یا 3 ہے تو اس میں منافقت کی علامات موجود ہے۔ اس میں سے ایک ہی بات میں جھوٹ، اسی طرح وعدے میں وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، اور چوتھی جو ہے تو یہ ہے کہ اذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑتا ہے تو اس میں وہ گالم گلوچ کرتا ہے۔ آج کل تو کوئی ایسا جھگڑا نہیں جس میں گالم گلوچ نہ ہو۔ اذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑتا ہے تو اس میں وہ گالیاں دیتا ہے، گالیاں بکتا ہے، تو یہ منافق کی علامات ہے۔ تو اے اللہ ہمیں مغضوب علیہم اور ضالین کے انجام سے، ان کی راہ سے بچا۔ ہم زبان سے تو یہی کلمات ادا کرتے ہیں، یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، لیکن در حقیقت ہمیں انہی گروہوں کے صفات فی الجملہ وہ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے، اس توبہ کی توفیق جس میں اخلاص ہو۔ توبۃ النصوح یعنی وہ توبہ جس میں اخلاص ہو۔ اچھا جی، جب چونکہ یہ صورت دعائیہ انداز میں ہے تو اس وجہ سے ہم اختتام کے موقع پر کہتے ہیں آمین، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نماز میں بھی اور نماز سے خارج بھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کی قراءت کرتے تو سورۃ الفاتحہ کی قراءت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے۔ کوئی بھی دعا ہوتی، آمین کو دعا کا مہر اور سٹیمپ قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیے جب کوئی خط ہوتا ہے، کوئی لیٹر ہوتا ہے تو اس کے اخیر میں سٹیمپ لگایا جاتا ہے، اس سے تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ فلاں کا خط ہے، اس پر غور و فکر کی جاتی ہے۔ لیکن اگر اس پر کوئی سٹیمپ موجود نہ ہو، اس پر کوئی مہر موجود نہ ہو تو اس جانب کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ تو یہ آمین جو ہے یہ دعا کا تتمہ ہے، کلوزنگ ہے، اور سٹیمپ ہے، مہر ہے۔ اس سے دعا کی قبولیت کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود آمین سے بغض رکھتے ہیں تو تم آمین کہا کرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے، اور اللہ کے دشمن جس بات سے، جس طاعت سے، جس عبادت سے غصہ ہوتے ہیں اس کی تو مزید اہتمام کرنی چاہیے۔ عبادات کی تو ویسے بھی اہتمام کی ضرورت ہے، لیکن جس سے اللہ کی دشمنوں کو دھچکا لگتا ہے اور انہیں خفگی اور ناراضگی محسوس ہوتی ہے، ان پر ایٹم بم کی طرح گرتا ہے، تو اس کی تو مزید اہتمام کرنی چاہیے۔ تو چونکہ یہود کو یہ برا لگتا ہے آمین کہنا، اس وجہ سے تم آمین کہا کرو۔ آمین کا مطلب ہے استجب لنا، استجب لنا، اے اللہ ہماری دعا کو شرفی قبولیت بخش۔ استجب لنا، یا اللہ زمون دعا قبول رکھے، استجب لنا۔ اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا ہے آمین ایسا ہی ہو۔ آمین کا معنی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دعا آمین، اے اللہ ایسا ہی ہو، آمین ایسا ہی ہو۔ اس کے مزید بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ رسول اللہ، اس کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے کہ آمین یہ قرآن مقدس کا حصہ نہیں، یہ قرآن مقدس کے الفاظ نہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مقدس میں آمین نہیں لکھا ہوتا، کیونکہ یہ قرآن مقدس کے الفاظ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں لکھا جاتا، کیوں؟ کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کی آیت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سورت کی آیت ہے یا نہیں، لیکن قرآن مقدس کی مستقل آیت کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر مزید گفتگو بھی آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ۔ بہرحال آمین، اے اللہ ایسا ہی ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے خارج بھی آمین کہا کرتے تھے سورۃ الفاتحہ کے بعد۔ سب کے نزدیک سنت ہے۔ اب اس میں مختلف آراء پائی جاتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ امام آمین نہیں کہے گا، مقتدی کہیں گے۔ امام آمین نہیں کہے گا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور مقتدی کہیں گے آمین۔ وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں امام اور مقتدی کے وظائف بیان ہوتے ہیں، امام یہ کہے گا، مقتدی یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں امام کے بارے میں یہ نہیں کہ وہ آمین کہے گا، بس وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم آمین کہو۔ حالانکہ تکبیر کے بارے میں ہے اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امام آمین نہیں کہے گا اور مقتدی آمین کہیں گے، یہ ان کی رائے ہے۔ ایک دوسری رائے یہ ہے جو جمہور ائمہ کی ہے کہ امام بھی آمین کہے گا، مقتدی بھی آمین کہیں گے، یہ جمہور کی رائے ہے۔ سری نمازوں میں تو ویسے بھی جو سری نماز ہے جس میں امام قرات آہستگی سے کرتا ہے، عصر کی نماز ہے، اسی طرح ظہر کی نماز ہے، تو اس میں سب کا اتفاق ہے کہ امام اور مقتدی دونوں آہستگی سے آمین کہیں گے۔ ہاں جہری نماز کی بات آ جائے، فجر کی نماز ہے، مغرب کی، عشاء کی، جس میں امام بلند آواز سے قراءت کرتا ہے، عیدین کی نماز ہے، اسی طرح جمعہ کی نماز ہے، تو اس میں امام اور مقتدی آمین کہیں گے۔ لیکن جہری نماز میں جہر سے کہا جائے گا آمین یا سرن آہستگی سے، تو بعض ائمہ کا مسلک ہے جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ آمین جہرن کہا جائے گا، آمین جہرن، آمین یہ جہر ہے، چیخنے چلانے کی بات نہیں کر رہے بلکہ آمین یہ جہر ہے، آمین۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کئی ائمہ ان کا مسلک یہ ہے کہ آمین سرن کہا جائے گا، سرن یعنی آہستگی سے کہا جائے گا۔ تو اس میں جائز اور ناجائز کی بات نہیں، یہ فروعی اختلافات ہے، ان میں سے ہر ایک کے پاس اپنی اپنی دلیل ہوتی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ آمین بلند آواز سے کہا جائے گا تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین جہرن بھی کہا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ سرن، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بالسر بھی کہا ہے۔ تو صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقوں کو اختیار کیا، وہ کسی علاقے میں چلے گئے، وہاں دین کی دعوت اور تبلیغ انہوں نے دی، لوگوں نے ان سے نمازیں سیکھی، تو انہوں نے اس صحابی سے یہ طریقہ سیکھا کہ آمین جہر سے کہا جائے گا۔ دوسرے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ادا کو پکڑ لی، وہ فلاں علاقے میں چلے گئے، کوفہ چلے گئے، اور وہاں عبداللہ ابن مسعود ہے، دیگر صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ آمین آہستگی سے کہتے تھے۔ وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پیدا ہوئے کوفہ میں 80 ہجری میں، انہوں نے صحابہ اور دیگر تابعین سے یہی طریقہ سیکھا، اور ان سے امت کو، چونکہ انہوں نے مدون کیا، مرتب کیا فقہ کو، ان سے ہم تک یہ بات پہنچی۔ تو کوئی بھی ایک دوسرے کو کے طریقے کو ناجائز نہیں کہتا، یہاں اولا اور غیر اولا کی بات ہوتی ہے، جائز یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، افضل کون سا ہے، بہتر کون سا ہے۔ تو میں تو ایک طالب علم ہوں، میرا مشورہ یہ ہوتا ہے، اور جو اکثر علماء کا بھی یہی نقطہ نظر ہے، کہ جس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس ادا پر عمل کی جا رہی ہو اسی کو جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف ہوتی ہے سنت، دوسری طرف ہوتی ہے بدعت، تو بدعت کے مقابلے میں سنت جاری کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے، لیکن سنت کے مقابلے میں سنت جاری کرنا تو یہ عوام میں ایک قسم کی تشویش پھیلانا ہوتی ہے، اور لوگوں کا علمی لیول اس میں پختگی نہیں ہے، وہاں تک نہیں پہنچا کہ وہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، اس پر عمل کر لی جائے، اس میں کوئی بات نہیں۔ تو اس وجہ سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت جس علاقے میں جاری ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح مثال کے طور پر آپ رفع الیدین کو لے لیجئے۔ رفع الیدین ہاتھوں کو اٹھانا، نماز میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت۔ اب کوئی اس کان کی لو تک اٹھاتا ہے ہاتھ، کوئی کاندھوں تک اٹھاتا ہے، مختلف طریقے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے طریقے ثابت ہے، صحابہ نے آپ سے دین سیکھا، ایک طریقوں کو اختیار کر لیا، وہ بات کے لوگوں کو انہوں نے منتقل کر دیا، تو وہ ائمہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ تو بعض ایک طریقے پر عمل کرتے ہیں، بعض دوسرے طریقے پر، جائز سب ہے، سارے طریقے جائز ہے۔ ہاں صرف فرق یہ ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ افضل ہے وہ جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ افضل ہے یہ جائز ہے۔ اسی طرح رفع الیدین کی بات کی جائے، تکبیر تحریمہ میں تو سب کا اتفاق ہے کہ جب نماز شروع کی جاتی ہے تو وہاں اس وقت رفع الیدین، اس میں سب کا اتفاق ہے، سب یہ اس وقت ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ لیکن پھر احادیث کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو مختلف طریقے ہیں۔ ایک یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رکوع کو جاتے وقت، اٹھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کو اٹھتے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کو جب اٹھتے آپ رفع الیدین فرماتے۔ یہ بھی ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرتے تھے، سجدوں کے درمیان ثابت ہے بالکل صحیح احادیث سے۔ یہ بھی ثابت ہے بالکل صحیح احادیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ہر اونچ نیچ کے ساتھ، ہر حرکت کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے۔ تکبیر تحریمہ، رکوع کو جاتے وقت، اٹھتے وقت، سجدے کو جاتے وقت، اٹھتے وقت، جاتے وقت، اٹھتے وقت، تو ہر اونچ نیچ کے ساتھ بھی رفع الیدین ثابت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ نماز کے افتتاح کے علاوہ دیگر مواقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا۔ تو بعض ائمہ نے ایک طریقے کو لیا، بعض نے دوسرے کو، بعض نے تیسرے کو، بعض نے چوتھے کو۔ اس میں ہم ایک دوسرے پر الزام نہیں لگا سکتے کہ تم نے یہ جو طریقہ اختیار کیا ہے تو یہ غلط کیوں، یہ غلط کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب مثال کے طور پر جو نماز کے صرف ابتدا ہی میں رفع الیدین کرتے ہیں، رکوع کو جاتے اور اٹھتے وقت نہیں کرتے، اگر وہ صاحب اس سے کہے کہ تم تو سنت کے خلاف کر رہے ہو، حدیث کے خلاف کر رہے ہو، تو یہ اس سے سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ پھر تو تم بھی سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے، یہ بھی حق بجانب۔ اچھا وہ اگر ایسے اعتراض کرتا ہے تو اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ تم ہر اونچ نیچ کے ساتھ تو رفع الیدین نہیں کرتے۔ اچھا ہر اونچ نیچ کے ساتھ کرتا ہے، پھر اس پر بھی یہ اعتراض آ سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ بھی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کی ابتدا ہی میں رفع الیدین کرتے۔ تو یہ اعتراضات بے جا، بے فائدہ اور صرف جہالت اور حماقت ہے، تعصب ہے۔ یہ سارے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اسی طرح بعض ائمہ ہے سورۃ الفاتحہ سب نماز کی جز مانتے ہیں، سب اسے سورۃ الصلاۃ تسلیم کرتے ہیں، اور سب کہتے ہیں کہ ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کی قراءت ہوگی۔ منفرد کے لیے سب کا اتفاق ہے جو اکیلے نماز پڑھتا ہے، امام کے لیے سب کا اتفاق ہے، مقتدی کے لیے اختلاف آ جاتا ہے کہ کیا امام کی قراءت اس کے لیے کافی ہے یا نہیں۔ تو بعض یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، بعض یہ، دونوں قرآن اور احادیث سے استدلال کی کوشش کرتے ہیں، دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اسی طرح اچھا جی جو جہری نماز ہے، بعض تین مسالک میرے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیے تھے۔ ایک یہ کہ مقتدی خاموش رہے گا، قرات بالکل نہیں کرے گا۔ دوسری یہ کہ مقتدی ہر حالت میں قرات کرے گا، خواہ وہ جہری نماز ہو خواہ سری نماز ہو۔ ایک یہ کہ جہری میں نہیں کرے گا، خاموش رہے گا، سری میں کرے گا، سری نماز ہو۔ تو یہ ائمہ کی اپنی اپنی آراء ہے۔ تو یہ صحابہ کرام سے اختلافات چلے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی اس بنیاد پر ایک دوسرے سے
ایک دوسرے سے دلائل کی بنیاد پر اختلاف رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ان مسائل کی بنیاد پر فتوی بازیاں کرنا اور نفرتیں پھیلانا، بغض رکھنا، یہ جہالت ہے، یہ حماقت ہے۔ ان مسائل کی بنیاد پر اگر آپ کسی ایک پر فتویٰ لگاتے ہیں تو جناب یہ فتویٰ ڈائریکٹ صحابی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگتا ہے۔ تو یہ فروعی مسائل ہے، یہ اختلافی۔ بعض کہتے ہیں دیکھیے حج ہے، حج کے مختلف اقسام ہیں، وہ ہم سورۃ البقرہ میں انشاءاللہ تعالی تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج قران، ایک ہے حج تمتع۔ بعض کہتے ہیں حج قران افضل ہے، بعض کہتے ہیں حج تمتع افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ کا ایک مسلک، امام شافعی کا دوسرا، دیگر ائمہ کا۔ وجہ اختلاف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو بعض سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج قران تھا، تو وہ کہتے ہیں حج قران افضل ہے، یہ دوسرا بھی جائز ہے۔ بعض کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج تمتع تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے، حج قران بھی جائز ہے۔ تو یہ اپنے اپنے ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل۔ مثال کے طور پر تشہد کو آپ لے لیجیے، ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کی تقریباً 5-6 قسم کے الفاظ اس میں موجود ہیں، 5-6 قسم کے الفاظ۔ اچھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور کافی سارے صحابہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تشہد میں السلام علیک ایھا النبی کے بجائے السلام علی النبی پڑھتے تھے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ سارے طریقے ثابت ہیں، صحابہ کرام سے ہم تک پہنچے ہیں مختلف ائمہ کے ذریعے، اور ہر ایک نے ایک طریقہ ایک نے اختیار کیا ہے، دوسرے۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے، جو چاہتا ہے کہ یہ طریقہ مکمل ختم ہو، صرف اسی پر عمل ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا دشمن ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موطا امام مالک لکھی، موطا نامی کتاب لکھی، اسے کہا جاتا ہے موطا امام مالک۔ تو ہارون الرشید نے ان سے کہا کہ جی ہم ایسا کر لیں گے کہ اس موطا کو خانہ کعبہ پر آویزہ کر دیں گے اور امت مسلمہ کو مجبور کریں گے کہ صرف اسی ایک موطا پر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اور ایک وجہ بیان کی۔ تو پھر ان کے بعد ایک دوسرے خلیفہ نے بھی امام مالک رحمت اللہ علیہ سے یہ درخواست کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخواست نہیں مانی، اور فرمایا کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دین سیکھا، وہ مختلف امصار میں مختلف علاقوں میں پھیل گئے، ہر ایک علاقے میں جو یہ طریقے رائج ہے یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچتی ہے۔ تو موطا میں تو میں نے 1 یا 2 طریقے رکھے ہوں گے، جو دیگر طریقے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑو کہ امت اس پر بھی عمل کرتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ادائیں ہیں، اللہ کی حکمت یہ ہے ان اختلافات میں، جو فروعی اختلافات ہیں، عقیدے کی نہیں، ایمان کی نہیں، فروعی اختلافات، اللہ کی حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا پر تا قیامت عمل ہوتا رہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ بس فروعی مسائل میں جو تشدد کرتا ہے، جو سختی برتتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر طریقے ہیں اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، کوئی نماز کے وقت سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ناف کے اوپر، کوئی ناف پر، کوئی ناف کے نیچے باندھتا ہے، ہر ایک کے پاس روایات موجود ہیں، تو اس بنیاد پر ایک دوسرے کو غلط کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان مسائل میں جھگڑتے ہیں، فتوی بازیاں کرتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ملتی کہ اپنے مقتدیوں کو قرآن سکھائے، سورۃ الفاتحہ سکھائے اور اس سے خبردار کرے کہ جی جو تم نماز میں پڑھتے ہو اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے، اس کی توفیق نہیں ملتی۔ تو یہ ہلاکت ہے اور یہ بربادی ہے۔ اختلافات جو فروعی ہے، دیکھیے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة، لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة۔ غزوہ بنو قریظہ کے وقت کہ تم میں سے کوئی بھی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں، عصر کی نماز۔
تم میں سے کوئی بھی نماز نہ پڑھے الا فی بنی قریظہ، مگر بنو قریظہ میں، نماز عصر، احد العصر الا فی بنی قریظہ۔ اب صحابہ کرام چل رہے ہیں، راستے میں تاخیر ہو گئی، راستہ لمبا تھا، تقاضے بھی تھے، اور نماز عصر قضا ہو رہی تھی۔ اب صحابہ کرام میں دو گروہ ہو گئے۔ ایک نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز تم نے بنی قریظہ میں پڑھی تو بنو قریظہ ہی میں پڑھنی ہے۔ دیگر اصحاب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم نماز کو قضا کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ تم جلدی پہنچنے کی کوشش کرو تاکہ تم وہاں نماز عصر ادا کرو۔ اب ہم سے تاخیر ہو گئی تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ ہم نماز کو قضا کریں، تو بعض نے وہاں بنو قریظہ میں نماز ادا کر لی اور بعض نے راستے ہی میں ادا کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو غلط نہیں کہا، یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، ان کا اپنا اجتہاد ہے۔ تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مجتہدین، یعنی وہ لوگ جو قرآن سے خوب واقف ہوتے ہیں، جو صحابہ کرام جو احادیث سے خوب واقف ہوتے ہیں، جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں بکھری ہوئی نظر آتی ہے، اور جن کے سامنے صحابہ کرام کا طریقہ، ان کے مختلف فتاوے جو انہوں نے فتوے دیے تھے مختلف مواقع میں، وہ ان کے سامنے ہوتے ہیں، جو مختلف علوم اور فنون میں مہارت رکھتے ہیں، جو خود اجتہاد کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں کسی ایک جانب کو ترجیح دینے کی، وہ دے دے، اجتہاد کر دے، استنباط کر دے۔ دو قسم کی روایات اس کے سامنے ہے، وہ ترجیح دے سکتا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس پر تو دے دے، بالکل۔ اور جو خود اجتہاد نہیں کر سکتا، جو خود ماہر فن نہیں، تو وہ کسی ماہر پر اعتماد کر لے اس قسم کے معاملے میں۔ اکثریت امت کا اتفاق ہے ان چار ائمہ پر، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ اس کے علاوہ بھی ہزاروں ائمہ ہیں، یہ امت بانج نہیں ہے، ہزاروں ائمہ ہے، لیکن یہ ان چار کی جو اصول ہے، جو ان کے فتاوے ہیں، جو ان کا طرز اجتہاد ہے، جو ان کی کوششیں ہیں، تو وہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، وہ مدون ہے، مکمل چیپٹر وائز، وہ مکمل طور پر ایک ایک بات، اس کی ایک ایک جو شاخ ہے، یہ سب قرآن مقدس اور احادیث کی روشنی میں وہ سب لکھی گئی ہے۔ تو بندہ اسی پر عمل کرتا رہے، کسی ایک کے اجتہادات پر چلتا رہے جس پر اس کا مکمل اعتماد ہو۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے اگر کسی کو علم ہو جائے کہ فلاں امام کا، فلاں عالم کا یہ فتویٰ یہ قرآن اور حدیث کے صریح خلاف ہے، تو وہ ایسے موقع میں کہ وہ صحیح خلاف ہے، ایسے موقع میں وہ قرآن و سنت ہی کو لے گا اور وہ احترام کے ساتھ اس امام کی اجتہاد کو سائڈ پر رکھ دے گا، کیونکہ قرآن مقدس سے بڑھ کر اور سنت رسول سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نہیں۔ یہ تو ہم ان کی اجتہادات پر چل رہے ہیں، ان کی فتاوی پر عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں قرآن مقدس اور سنت پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ان کی رسائی ہے، ہماری رسائی اتنی نہیں، ہمارا علم نہایت ہی کم ہے، اس وجہ سے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں اس اعتماد کے ساتھ کہ ان کے فتاوی جو ہے، ان کی باتیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ ہاں اگر ہمارے علم میں یہ بات آ جائے کہ ان کا یہ فتویٰ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو ایسے موقع پر ہم ان کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتے، بلکہ ہم قرآن و سنت کو لیں گے۔ تو فروعی اختلافات ہیں، آج امت کا بیڑا اس نے غرق کر دیا ہے، حالانکہ اس میں دین کا حسن ہے اور خوبصورتی ہے۔ اگر سب ایک ہی طریقے پر دیکھیے، گلدستی کی مثال آپ لے لیجیے، ایک قسم کی پھول ہو تو اس کا اتنا لطف نہیں آتا دیکھنے میں، جس طرح مختلف قسم کے پھول وہ جمع ہوتے ہیں، اس کا گلدستہ بنتا ہے تو اس کا مزہ دو بالا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طریقے سے نماز پڑھتا ہے، دوسرا دوسرے طریقے سے، تیسرا تیسرے طریقے سے، یہ سب رسول اللہ۔ اچھا، ہاتھ باندھنے کی میں نے آپ کو بات کر دی، بعض سینے پر، بعض ناف کے نیچے، بعض ناف کے نیچے، بعض بالکل ہاتھ چھوڑ کر رکھتے ہیں، ارسال کرتے ہیں۔ امام مالک کا مسلک ارسال ہے، ارسال کرتے ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں، ہر ایک کے پاس اپنے اپنے
دلائل موجود ہے. تو یہ فروعی اختلافات. ہاں جی, ایک تو ہمارا یہ موضوع تھا. تو جو آمین بلند آواز سے کہتا ہے کہتا رہے, جو آہستگی سے کہتا ہے کہتا رہے, لیکن ہاں اتنی بات کا وہ لحاظ رکھے کہ جس علاقے میں جو سنت جاری ہو تو بس اسی پر وہ عمل کرتا رہے, تاکہ عوام الناس جن کے پاس علم نہیں وہ تشویش میں نہ پڑے, وہ مشوش نہ ہو کہ ہم کیا کریں. ہر ایک کو سمجھانا بھی تو مشکل ہوتا ہے, کوئی عقیدے کا مسئلہ بھی نہیں ہے. امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ غالباً امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ بعض مواقع میں مجھے وہ سنت محبوب ہوتی ہے اور وہ طریقہ مجھے پسند ہوتا ہے جو امام شافعی کے پاس ہوتا ہے, لیکن میں مجبور ہوں کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کروں. کیونکہ میں ایسے علاقے میں ہوں کہ جہاں احناف بستے ہیں. اب بظاہر تو لوگ کہیں کہ ہائے وہ سنت کو چھوڑتے ہیں, یہ سنت کو نہیں, یہاں بھی سنت ہے, یہاں بھی سنت ہے, یہاں بھی سنت ہے, یہاں بھی سنت ہے. تو سنت کے مقابلے میں سنت اختیار کرنا ہے. ہاں اگر ایک جانب سنت ہے دوسری جانب بدعت ہے, کوئی دلیل نہیں, تو پھر وہاں اس بات کو لات مان. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میری کوئی بات آپ کو قرآن کے خلاف مل جائے, قرآن و سنت کے خلاف مل جائے, تو اسے دیوار پر دے مارو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے نالی میں پھینک دو. وہ خود کہتے تھے کہ تم قرآن و سنت کے پیچھے چلو, ہمارے پیچھے مت چلو. ہم ان کے پیچھے اس اعتماد کے ساتھ چلتے ہیں کہ وہ قرآن سنت کے پیچھے چلے تھے. صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ہمیں انہی لوگوں کی راہ پر چلائے رکھ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. اچھا جی, خان زمگیو دا بحثو. دوسرا بحث ہمارا تھا ضاد کے ساتھ, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیے کہ ضاد اس کا مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو. ہم اس حرف کو زبان سے منہ سے ادا کرتے ہیں. اچھا جی, جس کا مائک آن ہے تو وہ آف کر دے, مائک جن کا آن ہے تو آف کر دے. ضاد کے مخرج کے بارے میں آپ یہ یاد رکھیے کہ ضاد کا مخرج یہ نہایت مشکل ہے. ایک بات تو یہ, اس کے لیے مسلسل پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے اس شخص کے ساتھ بیٹھ کر جو خود جانتا ہے ضاد کے مخرج کو. ایک بات یہ, دراصل یہ جو زبان ہے خاخون تصویر کی داڑو تصویر کی چپڑے نہ لگا زبان خیال داڑے وقت اردو کی داڑو تو. اچھا, یہ جو سامنے کے دانت ہے جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے دانت اوپر سے, تو یہ اس جگہ کے ساتھ زبان کو ملانا ہوتا ہے. ضاد نہیں ہوتا, اس میں واو نہیں ہے, ضاد نہیں ہوتا. ضاد جس طرح مثال کے طور پر آپ لے لیں یوبل مثال مالا رکھ الف با تا سا جیم ہا خا دال زال. دال لو لے, دیکھیے دال ہوتا ہے, دوال تو نہیں ہوتا نا, دال الف لام دال. اسی طرح ضاد, اس میں واو نہیں ہے, یہ ضاد نہیں ہوتا, یہ ضاد ہوتا ہے. ایک بات یہ کہ جو زبان کی نوک ہے ضاد, اس کو اس طرح پھیلا کر رکھنا ہے. زبان کا جو ابتدائی سرہ ہے اسے مکمل پھیلانا ہے اور یہاں دانتوں کے ساتھ لگانا ہے. ضاد دانتوں کی بالکل جہاں سے دانت شروع ہوتے ہیں داڑھوں کے ساتھ لگانا ہوتا ہے دراصل. ضاد ٹھیک ہے. ایک بات یہ, لیکن میں نے آپ کو بتا دیا, میں نے آپ کو اس کا صحیح مخرج بتا دیا, اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ نہایت مشکل ہے, لیکن جو اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے وہ ادا کرتا رہے. ضاد کہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے, ولا الضالین. دیکھیے میں نے ولا الضالین نہیں کہا, ولا الضالین وہ کہے. دال بھی نہیں ہے, دال میں تو یہ دونوں دانتوں کے درمیان, اوپر نیچے دانتوں کے درمیان زبان کو دبانا ہوتا ہے. دال. ضاد
یہ ضاد ہے. تو ایک اس کا مخرج نہایت مشکل ہے. دوسری بات یہ کہ جو صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے وہ ادا کرے، جو ادا نہیں کر سکتا وہ کوشش کرے. لیکن جو کوشش کے باوجود بھی ادا نہیں کر سکتا تو جب تک وہ ادا کرنے پر قادر نہیں، پھر اس ضاد کی مشابہت جو ہے، ضاد کی مشابہت وہ دال کے ساتھ نہیں بلکہ ضا کے ساتھ ہے. تو پھر آپ غیر المغضوب علیہم نہیں کہہ سکتے، پھر مغضوب علیہم کے بجائے مغضوب علیہم کہیں. ٹھیک ہے. یہ سورۃ التکویر میں ہے وما هو علی الغیب، سورۃ التکویر پارہ نمبر 28 کی 4 سورت ہے. جی آیت نمبر 24 وما هو علی الغیب بالضنین، وہاں ضاد ہے لیکن ایک دوسری قرات میں بظنین بھی موجود ہے، دونوں درست ہے. تو ضاد کی مشابہت جو ہے وہ ضا کے ساتھ ہے. پہلی بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دی کہ ضاد کا صحیح مخرج کون سا ہے. ضاد نہایت مشکل ہے، یہ بس بتا دیا میں نے آپ کو، اب دوبارہ اشارے نہیں کر سکتا. ضاد ایک یہ. دوسری بات یہ نہایت مشکل ہے. تیسری بات کوشش کرنے کی ضرورت ہے. چوتھی بات جو پڑھنے پر قادر نہیں تو پھر اسے دال نہیں پڑھا جائے گا بلکہ پھر دال کے بجائے اس کی مشابہت ضا کے ساتھ ہے. لیکن چونکہ اس مسئلے میں اس کے مخرج میں بھی اختلاف ہے اور اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے تو اس وجہ سے اس مسئلے میں بھی ایک دوسرے کو غلط کہنا اور ایک دوسرے پر فتوے لگانا یہ غلط ہوگا. ہمارے اسی خیبر پختونخوا میں جب یہ خیبر پختونخوا کے بجائے صوبہ سرحد تھا، آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے، 50-60-70 سال پہلے بہت بڑا ہنگامہ اور قتل و قتال بھی ہوا تھا اس بات پر کہ جی یہ غلط پڑتا ہے. یہ کہتا ہے ولد ضالین، یہ کہتے ہیں ولد ضالین، یہ کہتے ہیں ولد ضالین، یہ غلط یہ غلط یہ غلط. تو یہ صرف جہالت ہوتی ہے جس کو ہمارے اہل علم حضرات جو خود کو اہل علم مانتے ہیں اور یہ باور کراتے ہیں کہ میں اہل علم ہوں، وہ لوگ ہمارے اس جہالت کو وہ کیش کرتے ہیں. اس کے سوا وہ کچھ نہیں اور اسی سے ان کی دکانداری چلتی رہتی ہے، مذہب کے نام پر، دین کے نام پر دکانداری. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دو باتیں ہو گئی. اس لیے عموماً بعض دوست احباب پوچھتے ہیں کہ میری قراءت کی غلطیاں ہیں اور میرے تلفظ کی غلطیاں ہیں یا میرا ناظرہ ٹھیک نہیں ہے اس میں غلطیاں ہیں. تو آج کل تو نہایت آسان ہے، آپ قرآن کو کھول لیجئے اور جس قاری کی قراءت آپ کو پسند ہو تو اس کی ایپس بھی موجود ہے، آپ وہ ایپ انسٹال کر لیں اور روزانہ کی بنیاد پر آپ ایک آیت سنیں، اسے سٹاپ کر دیں، دوبارہ آپ اس کی طرح پڑھنے کی کوشش کریں. پھر بار بار آپ ایک رکوع کے بجائے ایک صفحہ ایک رکوع آپ روزانہ پریکٹس کریں آدھا گھنٹہ. انشاءاللہ تعالی 1-2 مہینوں میں آپ کو مکمل طور پر فرق محسوس ہوگا. پھر جہاں 1-2 مہینے بعد بھی اگر کسی جگہ غلطی ہو آپ رہنمائی لے سکتے ہیں کسی سے. لیکن یہاں ہمارے لوگ کوشش نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کوشش نہیں. دنیا کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے قرآن مقدس کی تو یہ مظلوم کتاب، اس کے لیے ٹائم نہیں، اس کے لیے کوشش. اور پھر کہتے ہیں یہ بڑی مشکل کتاب ہے. کون سی مشکل کتاب ہے؟ کوئی مشکل کتاب نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، سورۃ القمر پارہ نمبر 27، سورۃ القمر پارہ نمبر 27 آیت 17، 22، 32، 40، 17، 22، 32، 40، 17، 22، 32 اور 40. آیت 17، 22، 32، 40 سورۃ القمر، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شق القمر کا بیان ہے. سورۃ القمر سورۃ الرحمن سے پہلی، اور پارہ نمبر 27، 27 اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور بے شک ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، لِلذِّکْرِ، نصیحت کے لیے، لِلذِّکْرِ، سمجھنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کیا کوئی سمجھنے والا ہے؟ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کیا کوئی سمجھنے والا ہے؟
امام بخاری رحمت اللہ علیہ مانا کرتے ہیں حل من طالب علم فیعان علیہ، حل من طالب علم فیعان علیہ، کوئی طالب علم ہے کہ اس کی امداد کی جائے؟ تو اللہ خود فرماتے ہیں میں تمہارے امداد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم کچھ طلب تو کرو، کچھ کوشش تو کرو اس کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، لیکن اس کے لیے ایک بنیادی اس کے آداب ہے، آپ کو شرکیات سے، بدعات سے، اس غلط رسوم و رواج سے، اسی طرح کبیرہ کبائر سے، کبیرہ گناہوں سے، بے حیائی سے، بد کرداری سے، جھوٹ سے وغیرہ وغیرہ، ان اخلاقی برائیوں سے اجتناب، اور ساتھ ساتھ جو آداب ہم نے بیان کیے تھے پچھلے درس میں بھی، تو ان آداب کا لحاظ کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ تو یہ دو باتیں ہم نے آج کہی، دو ٹاپکس ہو گئے۔ اچھا جی، دریم عنوان سونل اعتراض جواب۔ جی، اس صورت پر اعتراض، وہ تو میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے کئی بار رکھ چکا ہوں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں آپ کے سامنے مختلف مضامین کی تکرار بھی کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ صحیح طریقے سے یاد ہو جائے۔ اچھا جی، اس پر بنیادی جو اعتراض ہے اس صورت پر، تو وہ یہ ہے کہ یہ صورت، یہ قرآن کس طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ یہ قرآن کس طرح اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے کہ اس میں اس کی ابتدا ہی سے اپنی ہی تعریف کی جا رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور پھر کہا جاتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کس سے کہتا ہے ایاک نعبد؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کس سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ تو یہ ایک بنیادی اعتراض کی جاتی ہے اس صورت پر۔ تو جواب یہ ہوگا کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی زبان سے کہلوائی ہے۔ مثال میں نے آپ کو پہلی بھی دی تھی، جس طرح ایک استاذ ہوتا ہے اور وہ اپنے شاگرد کو درخواست لکھنا، اپلیکیشن لکھنا جب سکھاتا ہے تو بخدمت جناب استاذ محترم، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو درخواست لکھی جاتی ہے تو وہ استاذ کس کو کہتا ہے بخدمت جناب استاذ محترم؟ جی، یہ شاگرد کو سکھاتا ہے جب بھی تم نے میرے سامنے عرضی رکھنی ہے تو اس انداز سے درخواست پیش کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس سورہ مبارکہ میں عرضی پیش کرنے کی، درخواست پیش کرنے کی کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ تو قولو کا لفظ یہاں محذوف ہے، قولو الحمدللہ رب العالمین، تم کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تم کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم کہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے الفاظ ہے بے شک ایک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل کی آیت کریمہ کا ایک جز بھی ہے، انہو من سلیمان و انہو غالباً آیت نمبر 30 ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی مستقل آیت بھی ہے، ہر سورت کی شروع میں یہ ایک مستقل آیت کریمہ بھی ہے۔ کیا یہ جو مستقل آیت کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس سورت کا جز ہے یا نہیں ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ اس سورت کا جز ہے نہ دیگر سورتوں کا۔ وجہ یہ ہے کہ سب کہتے ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مثلا سورت کا جز بھی مانتے ہیں، ان سے پوچھا جائے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر۔ اچھا کتنی آیات پر مشتمل ہے؟ سب کا جواب ہوگا 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وہ آیت شمار نہیں کرتے۔ اچھا اس سورت میں بعض شمار کرتے ہیں بعض نہیں کرتے۔ جو شمار کرتے ہیں اس سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس سورت کا حصہ مانتے ہیں، وہ اپنی دلائل پیش کرتے ہیں، اور جو شمار نہیں کرتے وہ اپنی دلیل کے طور پر مختلف دلائل میں ایک دلیل یہ ہے کہ
اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس صورت کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا ہے، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے وہ میرے اسے عطا کر دیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میرے حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اس حدیث مبارکہ میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ تمام اختلافات فروعی اختلافات ہیں۔ یہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے کی تھی، لیکن مجھے اس وقت اس کا حوالہ یاد نہیں تھا، اور میں اکثر خیال یہ آتا کہ میں اس کا حوالہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا، لیکن پھر ذہن سے یہ بات نکل جاتی۔ ابھی چند ہی ایام ہوئے ہیں، 1-2 دن غالباً ہوئے ہیں، استاذ محترم نے اللہ ان کی عمر و علم میں برکت عطا فرمائے، اور انہوں نے تفسیر احکام القرآن جو امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تو اس سے سورۃ الفاتحہ کا جو فاتحہ کی تفسیر انہوں نے کی ہے، تو وہ انہوں نے استاذ محترم نے وہ شیئر فرمایا تھا۔ تو جب وہ میں نے دیکھا تو اس میں یہی بات موجود تھی، تو میں نے کہا کہ چلو حوالہ ڈھونڈنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو اس موقع پر استاذ محترم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، صحت میں، اعلیٰ اولاد میں خیر و برکات عطا فرمائے، اور ہمیں آپ کو قرآن و سنت پر استقامت، قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ، اس پر عمل اور بیان اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کی معیت دنیا، برزخ اور قیامت اور جنت میں بھی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔